أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. یہ جو اس وقت میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 53 اور 54 ہیں۔ ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے: اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، یعنی اللہ تعالیٰ آنسم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب بھی اس نے کوئی تمنا کی شیطان نے اس کی تمنا میں بطور ملاوٹ کچھ ڈال دیا، تب اللہ اسے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے، اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اسے جو شیطان اپنی طرف سے ڈالے صرف ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظلم کرنے والے بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اگر کسی انسان کے اندر تقویٰ ہو تو پھر کسی حقیقت کو سمجھنا اس کے لیے چندہ مشکل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم بھی متقیوں کے لیے ہدایت کی ضمانت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کامل کتاب ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اسی طرح
حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، جڑ ہے ہر ایک خیر و سعادت کی اتقا، جس کی یہ جڑ رہی ہے عمل اس کا سب رہا۔ تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے، عفت جو شرطیں دی ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے۔ لیکن سامعین کرام، امر واقعہ یہ ہے کہ بعض لوگ کسی حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ مثلا مکہ میں عمر بن حشام، جسے لوگ ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ کہتے تھے، اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسے واقعی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی سمجھ نہیں آتی تھی، یا کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا؟ دراصل وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ ابو جہل قرار پایا۔ اسی طرح محمد حسین بٹالوی حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا ایک قریبی دوست اور کلاس فیلو تھا، اسے بھی اپنے دوست کی صداقت کی سمجھ نہ آئی، جبکہ جولائی 1891 میں مباحثہ لدھیانہ کے دوران اس کے ایک معمولی ساتھی یعنی مولوی نظام الدین صاحب کو بہت جلد سمجھ آ گئی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مولوی محمد حسین بٹالوی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا، جبکہ مولوی نظام الدین صاحب کے دل میں سچائی کے لیے تڑپ تھی، اس کے اندر تقویٰ تھا۔ اس کی وجہ سے اسے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی صداقت کی بہت جلد سمجھ آ گئی۔ سامعین کرام، میرے سمجھانے کے باوجود جماعت احمدیہ میں بعض لوگوں کو پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت کی بخوبی سمجھ آ گئی ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ اس الہامی پیشگوئی کی نہ قادیانی خلیفوں کو سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی ان کے تنخواہ دار مولویوں کو۔ اب یہ سوال ہے کہ جس بات کو بعض معمولی پڑھے لکھے احمدی بھی سمجھ چکے ہیں، وہ بات قادیانی خلیفوں اور مولویوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ سمجھ تو ان سب کو بھی آ گئی ہے، لیکن شومی قسمت کے یہ لوگ الہامی پیشگوئی مسلم موعود کو اس رنگ میں سمجھنا نہیں چاہتے، اور جس رنگ میں یہ لوگ اس پیشگوئی کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثلا یہ چاہتے ہیں کہ پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا ہی ہو۔ لیکن اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اگر اللہ تعالیٰ کی بھی یہی رضا اور منشا ہوتی تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے دونوں لڑکے بشیر احمد اول اور صاحبزادہ مبارک احمد، اور اس طرح آپ علیہ السلام کا پہلا پوتا مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد کبھی فوت نہ ہوتے۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ اگر کوئی حقیقت اس رنگ میں ظاہر ہو کہ جس سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی سلبی اولاد کے دین اور دنیا کو فائدہ پہنچتا ہو، تو پھر ایسی حقیقت کو یہ لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا وفات مسیح ابن مریم علیہ السلام کی مغلیہ خاندان کو بہت جلد سمجھ آ گئی تھی۔ پیشگوئی مسلم موعود کو خاکسار نے ہر طرح اور ہر رنگ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جس طرح پیشگوئی مسلم موعود کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے مطابق وہ اس الہامی پیشگوئی کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد پیشگوئی مسلم موعود کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق سمجھنا چاہتی تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کبھی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ نہ کرتے۔ خلیفہ ثانی صاحب کو اس بات کا قطعی علم تھا کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے لڑکوں میں سے کوئی بھی پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق نہیں ہے، لیکن میں اس بات اور ایسی دیگر باتوں کا مفصل ذکر اس خطبہ کی بجائے آئندہ خطبات میں کروں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا
کہ میں ان باتوں کو خوشی کے ساتھ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب باتیں میرے لیے بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہیں جتنی آپ سب کے لیے۔ اور یہ بات میں محض آپ سب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ باتیں میرے لیے بھی، بلکہ میری نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں سارے حقائق کو خوب کھول کھول کر سب احمدیوں کے آگے رکھنا میری بعثت کا مقصد اولا ہے۔ امید ہے آپ میری ان سب باتوں کو جو میں اس وقت آج کے بعد میں یا آج کے خطبہ میں پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ لوگ سب میری ان باتوں کا برا نہیں منائیں گے، کیونکہ یہ حقائق ہیں۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں ہر احمدی کے پیش نظر ممکنہ طور پر 3-4 سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ان چاروں سوالوں کے یقینی اور صحیح جوابات کا آپ کو پتہ چل جائے تو پھر نہ صرف پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں آپ کے سارے ابہام دور ہو جائیں گے، بلکہ اس پیش گوئی کی حقیقت سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہو جائیں گے۔ یہ چاروں سوالات درج ذیل میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ نمبر 1، پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں پہلا عام سوال یہ ہے کہ کیا اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک وجود کی بشارت دی تھی یا کہ ایک سے زیادہ یعنی 2 وجودوں کی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 2 وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھیں، تو کیا یہ دونوں وجود حضور اسلام کے سلبی لڑکے تھے، جسمانی لڑکے تھے؟ اور کیا یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان دونوں وجودوں وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے کس وجود کو حضور اسلام نے مسلم موعود کا خطاب دیا تھا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر ذکی غلام حضور اسلام کا کوئی لڑکا نہیں تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کے سلسلہ میں بھی حضور اسلام سے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ وہ ذکی غلام کو آئندہ زمانے میں حضور اسلام کی صلب میں سے ہی کھڑا کرے گا؟ یہ 4 سوال ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ سب لوگوں کو ان سوالوں کے ٹھیک جواب اب مل جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پیش گوئی مسلم موعود کی حقیقت جو آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ اب میں آگے افراد عام اور افراد جماعت کی رہنمائی کے لیے الہامی پیش گوئی کا تجزیہ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے خطبہ اور آئندہ خطبات جمعہ میں خاکسار آپ سب کو ان 4 سوالوں کے جوابات سے آگاہ کرے گا۔ آئیں ہم اپنی بات کا آغاز پیش گوئی مسلم موعود سے کرتے ہیں۔ اس پیش گوئی کو آپ پیش گوئی مسلم موعود یا پیش گوئی غلام مسیح الزماں یا پیش گوئی پس موعود کے نام سے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے مہدی موعود کے ظہور اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئیاں بیان فرمائی ہوئی ہیں، یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی، سامعین یاد رکھیں کہ یہ الہامی پیشگوئی بنیادی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ پیشگوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ہی تھی۔ لیکن اسی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو بطور فرع ایک لڑکے کی بشارت بھی دی تھی۔ یاد رکھیں کہ یہ عظیم و شان پیشگوئی 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ اب میں الہامی پیشگوئی کے ان 4 حصوں کو الگ الگ بیان کروں گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے اس الہامی پیشگوئی کا کوئی فکرہ آگے پیچھے نہیں کیا اور نہ ہی یہ حصے میں نے بنائے ہیں، بلکہ اس الہامی پیشگوئی کا نزول ہی اسی طرح ہوا تھا۔ مجھے تو فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ حصہ اول، نشان رحمت یعنی ذکی غلام کے متعلق الہامی پیشگوئی کا ابتدائی تعارفی حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔
سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ اول یعنی ابتدائی حصہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کا بطور رحمت کا ایک نشان ذکر فرمایا ہے، اور پھر اسے قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان اور فضل اور احسان کا نشان فرماتے ہوئے فتح اور ظفر کی کلید قرار دیا ہے۔ اسی حصہ میں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بعثت کی اغراض و مقاصد بیان فرمائی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ میں افراد جماعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبروں میں دبے پڑے ہوئے کون ہیں؟ یہ تم ہی لوگ ہو۔ 1886 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ملک کو یہ خبر دے دی تھی کہ تیرے بعد یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تیری جماعت کے، اور یہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں کوئی اور باہر کے لوگ نہیں ہیں، تم ہی جماعت کے لوگ ہیں جن کو بنیادی حقوق سے محروم کر کے انہیں نہ صرف گنگے بنایا گیا ہے بلکہ وہ مردے انسانوں کی طرح ہیں۔ اب یہ جو میں پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق یہ بتاتا ہوں باتیں اب افراد جماعت کو، مجھے ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ جیسے میں قبرستان میں پھر رہا ہوں اور اذان دیتا پھر رہا ہوں، لیکن مردے سمجھ ہی نہیں رہے میرے بات۔ کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ حق اور سچ کے لیے کھڑا ہو جائے اور سوال کرے افراد جماعت خلیفہ صاحب سے یا علماء جماعت سے۔ سب خاموش سم بکم ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مردوں کی نشانی ہے۔ دوسرا، اور اللہ فرماتا ہے اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ یاد رکھیں کہ اس انسان کے آنے کے ساتھ کلام اللہ دین اسلام کا شرف اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کا جو پاک کلام ہے قرآن حکیم اس کی بزرگی ظاہر ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو عالم اسلام کی حالت ہے یا دین اسلام کی حالت ہے، اس سے زیادہ مظلوم حالت دین اسلام کی پہلے زمانوں میں نہیں ہوئی تھی، اور نہ اس کے کلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس قسم کی کسر شان پہلے کی گئی تھی۔ آج تم جانتے ہو کہ ایک سپر پاور ہے، اس کے فوجی بوٹوں کے تھلے نیچے قرآن کریم کے ورق اور ٹیٹوں میں پھینکتے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ مسلم موعود آ گیا ہوتا، اگر یہ ذکی غلام پہلے آ گیا ہوتا تو یہ کام کبھی نہ ہوتا، کیونکہ اس کے آنے کے بعد دنیا کی حالتیں بدلنا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی اور ایک ثبوت اور ایک وجہ ہے کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے دعوے کیے مسلم موعود ہونے کے، وہ دعوے سب غلطی پر مبنی تھے، کیونکہ مجھ سے پہلے تو وہ شخص آیا ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ یہاں یاد رکھیں کہ باطل سے مراد وہ قبضہ گروپ ہے جس کے شکنجے میں تم سب لوگ پھنسے ہوئے ہو، وہ ہے باطل۔ اور دوسرا، یہاں باطل سے مراد باقی ادیان باطلہ ہیں جو اس وقت اسلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و رحم سے جب وہ بندہ آ جائے گا تو یہ سب یعنی حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے گا اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
آگے اللہ فرماتا ہے اسی تعارفی حصے میں، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت بانی علیہ السلام کا ایک لڑکا جو بڑا تھا، وہ اگر مسلم ہو تو اللہ اس کو بناتا ہے، اس میں اس کی قدرت کیا تھی؟ لوگوں کو کیا پتہ لگتا کہ خدا اپنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کو علم تھا کہ میں نے کس انسان کو اپنے ملہم، اپنے برگزیدہ بندے کی پیروی میں بطور ذکی غلام منتخب کرنا ہے، اور یہ اس کی طاقتوں کا اظہار ہوگا، اس کی قدرت کا اظہار ہوگا، اور اللہ اس کے ساتھ آنے کی بتائے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی حتمانی جماعت علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی تعارفی حصے میں، اور تعاون ہے جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر خدا کے وجود کی بات ہے، ایمان لانے کی۔ یہ سب باتیں آپ میرا وہ جو اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ خدا نے مجھے بخشا ہے، یا اس کو ڈیوائن تھیری کہہ سکتی ہیں، الہی نظریہ ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وقت میں یہ باتیں سب پوری ہوں گی دنیا میں، اور لوگ علمی رنگ میں اس خدا پر ایمان لائیں گے بدقسمتی کی وجہ سے، جس کو وہ بھلا بیٹھے ہیں یا جس کو اور رنگ دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ زمانوں کی خبریں ہیں اور باتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسا اس پیش گوئی مسلم موعود میں بیان فرمایا ہے، اسی طرح سب باتیں پوری ہوں گی، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول و بالا ہوگا، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دنیا میں ایک شان سے، بڑی شان سے بلند ہوگی، اور وہ جو مجرم ہیں، جو بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی راہ جا ظاہر کر دے گا، وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کون مجرم تھے۔ دوسرا حصہ جو ہے الہامی پیشگوئی میں دو وجودوں کی بشارت سے متعلقہ ہے، میں اب وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ دوم میں اللہ تعالیٰ نے وجیح اور پاک لڑکے اور ذکی غلام کی بشارات کا ذکر فرمایا، صرف دوسرا حصہ ہے، اس میں یہ دو بشارتیں ہیں دو وجودوں کی۔ حصہ سوم وجیح اور پاک لڑکا اور اس کی صفات کے متعلق الہامی پیشگوئی کا یہ حصہ ہے تیسرا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ سامعین کو یاد رہے کہ حصہ سوم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نشان یعنی مبشر لڑکے کی خصوصیات کا مفصل ذکر فرمایا ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دیا لوگوں کو اور ملہم کو بھی بتا دیا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، تاکہ کوئی شک کی بات نہ رہے۔ حصہ چہارم جو اس الہامی پیشگوئی کا ہے وہ ذکی غلام اور اس کی صفات کے متعلق آخری حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اس غلام کے متعلق اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشمبا ہے مبارک دوشمبا، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مصدر الاول والآخر، مصدر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ اللہ فرماتا ہے آگے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ بکان امرن مقضیًا۔ آخری اور حصہ چہارم میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی خصوصیات اور اس کے مجوزہ کاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اب میں
آپ سب کو اس الہامی پیشگوئی مسیح موعود کے متعلق جو حقائق ہیں ان کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق حقائق کیا ہیں، یا اس الہامی پیشگوئی سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس الہامی پیشگوئی کے متعلق میں آپ لوگوں کو 6 حقائق بتاؤں گا۔ سنیے، پہلی حقیقت، اس الہامی پیشگوئی میں حضور اسلام کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی۔ یعنی ایک نشان کو اللہ نے لڑکا قرار دیا ہے اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہ جو الہامی الفاظ ہیں، یاد رکھیں اس سلسلہ میں آپ لوگوں کے سامنے اور بھی کچھ ثبوت پیش کرتا ہوں یہ ان وجودوں کے 2 ہونے کے سلسلے میں۔ پہلا ثبوت، اسی زمن میں حضور اسلام 4 دسمبر 1888 کو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے ہی دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بعد کا فکرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری، سنیے سامعین کرام سنیں، 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی۔ لوگوں کو آپ جان لینا چاہیے کہ ایک پیشگوئی نہیں تھی، یہ 2 تھیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ یہ تذکرہ صفحہ 109 پر یہ الفاظ ہیں دوسروں کے۔ دوسرا ثبوت میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اس کا، یہ 2 نشان تھے، 2 وجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے دور حاضر کے موسیٰ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بھی 2 عصا عطا فرمائے تھے، جو اس بات پر دلیل ہیں کہ پیشگوئی مسلم موعود میں یہ 2 وجود تھے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 21 جون 1903 مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، دوسرے وہ جو گم ہو گیا تھا، اور گم شدہ عصا کو جو میں نے دیکھا تو اس کے منہ پر لکھا ہوا تھا، دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ تذکرہ صفحہ 394۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 21 جون 1903 کو ہی کہ 21 جون کو ایک چھڑی پر یہ لکھا ہوا دکھایا گیا، دعا کا مستجابن، تیری دعا مقبول ہے۔ تذکرہ صفحہ 394 پہ یہ الہام ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو گمشدہ عصا ہے نا، جو اصل میں جس کے منہ پر لکھا ہوا تھا دعا کا مستجابن، یہ گمشدہ عصا وہی نشان رحمت ہے جس کا حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو آپ کی تضریات کی قبولی کے نتیجے میں وہ دیا گیا تھا۔ یہی وہ جو گمشدہ عصا ہے، یہی مسلم موعود ہے، یہی پسر موعود ہے، اور یہی ذکی غلام مسیح الزماں ہے۔ اور وہ جو حضور فرماتے ہیں، ایک مجھے 2 عصا دیے گئے، ایک جو میرے پاس تھا، یہ پاس رہا عصا، وہ دوسرا ہے، وہ لڑکا ہے، اور اس لڑکی کی وجہ سے یہ سارا جو پرابلم اب جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں ہو گیا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ بہرحال آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو مزید کھول کر آپ کو لوگوں کو بتاؤں گا۔ دوسری حقیقت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجیح اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کے متعلق کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ بعد ازاں ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ اور حکیمانہ رنگ میں بہت کچھ بتا بھی دیا، جس کا ذکر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کرتا رہوں گا خطبات میں۔ تیسری حقیقت جو الہامی پیشگوئی سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے، بلکہ ملہم کا ذکی غلام کے متعلق اپنا قیاس اور اجتہاد ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر یہ دونوں وجود لڑکا اور غلام اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی رضا کے مطابق
حضور اسلام کے لڑکے ہوتے تو الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ ذکی غلام کے بعد وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا فرمانے کی بجائے فرماتا کہ وہ لڑکے تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ صرف لڑکے کے متعلق فرما دیا کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. چوتھی حقیقت جو اس الہامی پیشگوئی میں موجود ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام کو ہی مسلم موت، پسر موت فرمایا گیا ہے. اور اس کے متعلق پیشگوئی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سے شروع ہو کر اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے تک، اور پھر اس کے ساتھ فضل ہے سے شروع ہو کر بکانہ امرن مقضین آخر تک جاتی ہے. ان دونوں وجودوں یعنی لڑکا اور غلام میں کون مسلم موعود ہے، اس ضمن میں حضور اسلام فرماتے ہیں، اور حضور اسلام کا یہ حوالہ میں پہلے پڑھ کر سنا چکا ہوں، دوبارہ سنیے. حضور اسلام فرماتے ہیں یہ عبارت کہ خوبصورت پاک لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بعد کا فکرہ مسلم موت کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے. 20 فروری کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا. یہ میں پہلے بھی اقتباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ چکا ہوں، تذکرہ صفحہ 109 پہ. سامعین کرام، اس ضمن میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ سورت مریم کو آپ سب بغور و فکر پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے موسی مریم کے ذکی غلام کے متعلق جو کچھ بیان فرمایا تھا وہی کچھ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کے روحانی فرزند یعنی ذکی غلام کے متعلق بھی بیان فرمایا ہے. جیسا کہ خاکسار پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے حق میں ہے، لیکن اسی پیشگوئی میں وجی اور پاک لڑکے کی پیشگوئی بطور فرع شامل ہے. 5ویں حقیقت جو اس سے ثابت ہوتی ہے، اس الہامی پیشگوئی سے، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی سے، وہ یہ ہے کہ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس بارے میں قطعاً کوئی خبر نہیں دی کہ یہ وجی اور پاک لڑکا اور یہ ذکی غلام کب پیدا ہوں گے. الہامی پیشگوئی کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کو اس معاملہ میں مکمل طور پر لا علم رکھا تھا. یہ اس ثابت ہوتی ہے یہ بات پیشگوئی مسلم موعود سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 9 سالہ میعاد، 9 سال میں وہ پیدا ہونا تھا، یہ سب باتیں حضور اسلام کی اپنی اجتہادی باتیں تھیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے الہام میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ان دونوں وجودوں کے متعلق کوئی خبر نہیں دی ملہم کو کہ یہ کون ہیں اور یہ کب پیدا ہوں گے. اس سلسلے میں میری ویڈیو نمبر 23 9 سالہ میعاد کی حقیقت میں نے کافی باتیں 9 سالہ میعاد کے بارے میں کھول کر بتائی ہوئی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی میں اس سلسلے میں 9 سالہ میعاد کی جو حقیقت ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں نہیں میں بتاتا کیونکہ میں اور موضوع پہ باتیں کرنی ہیں. 6ٹھی حقیقت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی پہچان کے لیے درج ذیل الفاظ میں قطعی علمی اور مرکزی علامات بیان فرمائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ الہامات بتاؤ فلاں، اللہ کو بھی علم تھا ان باتوں کا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کا معیار، جو اس کی نشانیاں فرمائی ہوئی ہیں، آپ اس کی طرف نہیں آ رہے، آپ الہاموں کی طرف جا رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے دلوں میں ایک اپنی بیماری ہوتی ہے، یا جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یا جو کسی سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور وہ اس بات کو پکڑ لیں کہ اس غلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں اپنے وحی میں کیا بیان فرمائی ہوئی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ نشانیاں مجھ سے پوچھیں، کیونکہ میرا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے
دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کأن اللہ نزل من السماء. اللہ نے اس معوذ کی غلام کی یہ نشانیاں علمی ٹھہرا رکھی ہیں. اللہ کو علم تھا کہ میں نے اس کو اپنے بندے کو جس کو بھی میں نے منتخب کرنا ہے اس اعزاز کے لیے میں نے اس کو یہ علمی نشانیاں اس کے وجود میں پوری کرنی ہیں اور اس نے کر دی ہیں. اور لوگوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی وہ بھاگتے پھر رہے ہیں مکالمہ و مخاطبہ الہامات وغیرہ وغیرہ یہ سب ایک ان کی لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دلوں میں کچھ بیماری ہے. ان کی اللہ ان پر رحم فرمایا جائے. جو بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو سمجھ اور عقل بھی دے کہ اللہ کے اس بندے کو انہی علامتوں میں ڈھونڈو جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہوئی ہیں. اور وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو ایسی نشانیاں ہیں علم کے متعلق ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان عقل کے ساتھ ان نشانیوں کو اپنے وجود میں کو پورا کر کے دکھا دے. اگر عقل کے ذریعے ممکن ہوتی یہ تو جناب خلیفہ ثانی صاحب کبھی کا یہ پوری کر لیتا لیکن ممکن نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ ساری علم کے متعلق نشانیاں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نشانیاں ہیں. اور اللہ کی ذات کا علم سوائے اللہ کے جتنا وہ جس کو چاہے دے کوئی آدمی عقل کے ذریعے لے ہی نہیں سکتا. یہ وہ نشانیاں ہیں جس میں آپ لوگوں کو میں نصیحت کروں گا اپنے مسلم معود کو اپنے معوذ کے غلام کو ڈھونڈو. مجھے امید ہے کہ الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ 6 جو باتیں میں نے بطور حقائق آپ کو بتائی ہیں جماعت احمدیہ میں کسی بھی صاحب علم اور صاحب نظر کو نہ ان میں شک کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے متعلق یہ وہ 6 حقائق ہیں جن سے انکار ممکن نہیں ہے اور امید ہے آپ سب بھی اس سے اتفاق کریں گے. اے میری بہنوں بھائیوں اور بزرگوں ان 6 حقائق کے علاوہ ایک 7ویں حقیقت یہ بھی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اور حقیقت اب ایکسٹرا اس الہامی پیشگوئی کے علاوہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. یہ تو 6 حقائق میں نے پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتائی ہے جو اس پیشگوئی سے ظاہر ہوتا ہے وہ بتائی ہیں باتیں. اب میں 7ویں حقیقت کی طرف میں جا رہا ہوں کہ ان 6 حقائق کے علاوہ ایک 7ویں حقیقت یہ بھی ہے کہ مبشر اور معوذ ذکی غلام جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتحادی خیال تھا کہ وہ آپ کا جسمانی لڑکا ہوگا. اس اتحادی خیال کے مطابق پیدا ہونے والے جسمانی لڑکے نے بھی حضور علیہ السلام کے بقول میرے بقول نہیں حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے بقول حضرت نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ کے بطن سے پیدا ہونا تھا. واضح ہو کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے ماہ بعد حضور اسلام نے ایک کشف دیکھا تھا. 8 جون 1886 کو ایک خط میں اس کشف کا ذکر کرتے ہوئے حضور اسلام اپنے نامی شاگرد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں سنیے. حضور اسلام فرماتے ہیں شاید 4 ماہ کا عرصہ ہوا کہ اس عجز پر ظاہر کیا گیا تھا کہ ایک فرزند قوی و طاقتین کامل الظاہر والباطن تم کو عطا کیا جائے گا سو اس کا نام بشیر ہوگا. اب تک میرا قیاسی طور پر خیال تھا کہ شاید وہ فرزند مبارک اسی اہلیہ سے ہوگا. اب زیادہ تر الہام اس بات میں ہو رہے ہیں کہ عنقریب ایک اور نکاح تمہیں کرنا پڑے گا اور جناب الہی میں یہ بات قرار پا چکی ہے کہ ایک پارسا طبع اور نیک سیرت اہلیہ تمہیں عطا ہوگی وہ صاحب اولاد ہوگی. اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ جب الہام ہوا تو ایک کشفی عالم میں 4 پھل مجھ کو دیے گئے. 3 ان میں سے تو آم کے تھے مگر ایک پھل سبز رنگ بہت بڑا تھا. وہ اس جہان کے پھلوں سے مشابہ نہیں تھا. اگرچہ ابھی یہ الہامی بات نہیں مگر میرے دل میں یہ پڑا ہے کہ وہ پھل جو اس جہان کے پھلوں میں سے نہیں ہے وہی مبارک لڑکا ہے. کیونکہ کچھ شک نہیں کہ پھلوں سے مراد اولاد ہے. اور جب کہ ایک پارسا طبع اہلیہ کی بشارت دی گئی اور ساتھ ہی کشفی طور پر 4 پھل بھی دیے گئے جن میں سے ایک پھل الگ وضع کا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے واللہ عالم بالصواب. مگر میری دانست میں اس لڑکے کے تولد سے پہلے
ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیسری شادی ہو جائے۔ ان دنوں میں اتفاقاً نئی شادی کے لیے 2 شخصوں نے تحریک کی تھی، مگر جب ان کی نسبت استخارہ کیا گیا تو ایک عورت کی نسبت جواب ملا کہ اس کی قسمت میں ذلت و محتاجی و بے عزتی ہے اور اس لائق نہیں کہ تمہاری اہلیہ ہو، اور دوسری کی نسبت اشارہ ہوا کہ اس کی شکل اچھی نہیں۔ گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ صاحب صورت و صاحب سیرت لڑکا، یعنی ماؤ ذکی غلام، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہی اسی کی بات ہو رہی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے، وہ بارعایت مناسبت ظاہری اہلیہ جمیلہ و پارسا طبع سے پیدا ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تذکرہ صفحہ 112 تا 113۔ حضور اسلام کے اس خاصے درج ذیل 3 باتیں سامعین کرام ثابت ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ سنیے۔ اولاً آپ علیہ السلام کا یہ خیال تھا یا آپ کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ خواب میں سبز رنگ کا بڑا پھل ذکی غلام یعنی مسلم موعود آپ کا جسمانی بیٹا ہوگا؟ یہ آپ کو امید تھی یا آپ کا خیال تھا؟ ثانیاً وہ جسمانی بیٹا آپ علیہ السلام کے بقول حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نہیں ہوگا۔ ثالثاً یہ کہ عنقریب مجھے ایک اور نکاح کرنا پڑے گا اور وہ ذکی غلام یعنی مسلم موعود اور پسر موعود کسی پارسا طبع اور نیک سیرت تیسری اہلیہ سے ہوگا۔ معزز سامعین کرام، حضور اسلام اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ پسر موعود یا خاص لڑکا نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے کسی تیسری اہلیہ میں سے پیدا ہوگا۔ ازاں بعد یہ تیسری شادی تو ہو نہ سکی، لیکن یہ ذکی غلام مزعومہ لڑکا، یعنی حضور اسلام کے خیال میں یہ اپنا لڑکا تھا، ان کا کوئی، ان کے خیال میں، یعنی لیکن یہ ذکی غلام مزعومہ لڑکا حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں سے بھی پیدا نہ ہوا۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے، میں اب آپ لوگوں کو اس کے متعلق تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا۔ سامعین کرام، مورخہ 7 اگست 1887 کے دن بشیر احمد اول پیدا ہوئے حضور اسلام کے گھر میں۔ حضور اسلام اس کے متعلق اپنے اشتہار بنام خوشخبری میں فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سنیے۔ اے ناظرین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لیے میں نے اشتہار 8 اپریل 1886 میں پیشگوئی کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنے کھلے بیان میں لکھا تھا کہ اگر وہ حمل موجودہ میں پیدا نہ ہوا تو دوسرے حمل میں جو اس کے قریب ہے ضرور پیدا ہو جائے گا۔ آج 16 ذی القعدہ 1304 ہجری مطابق 7 اگست 1887 میں 12 بجے رات کے بعد 1:30 بجے کے قریب وہ مولود مسعود پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بشیر احمد اول کی پیدائش پر مولود مسعود۔ فل الحمدللہ علی ذالک، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 141۔ آپ علیہ السلام نے بشیر احمد اول کی پیدائش پر اس لڑکے کو مولود مسعود کا نام دے کر اسے پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہونے کا واضح اشارہ دے دیا تھا، لیکن رضائے الہی کے تحت یہ بچہ 15 ماہ زندہ رہ کر 4 نومبر 1888 کے دن فوت ہو گیا۔ چنانچہ 4 دسمبر 1888 کو حضور علیہ السلام نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا۔ یہ حوالہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کے ذہنوں میں مضمون کا تسلسل قائم رہے، اور دوسرا یہ کہ اس حوالہ سے پیشگوئی مسلم موعود کا 2 پیشگوئیوں پر مشتمل ہونے کے علاوہ ایک اور اہم بات کا اشارہ بھی اس میں ملتا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس خط میں حضور اسلام فرماتے ہیں، یہ عبارت کہ خوبصورت لڑکا جو آسمان سے آتا ہے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے، اور بعد کا فکرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ تذکرہ صفحہ 109۔ یہ مکتوب 4 دسمبر 1888 کا ہے بنام حضرت خلیفۃ المسیح موعود رضی اللہ تعالی عنہ، مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ 75 پر یہ خط ہے، اس کی یہ الفاظ ہیں۔
اب حضور السلام کے ان الفاظ سے ظاہر ہے، اے میرے معزز احمدی بھائیو، حضور السلام کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ بشیر احمد اول کی وفات پر آپ سمجھ چکے تھے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل ہے۔ اب ہمیں حضور السلام کے اپنے الفاظ میں ہمارے پہلے سوال کہ کیا الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب السلام کو ایک وجود کی بشارت دی تھی یا کہ ایک سے زیادہ یعنی 2 وجودوں کی کا بخوبی جواب مل گیا ہے۔ یعنی حضور السلام کے الفاظ میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کو 2 وجودوں کی بشارت دی تھی، جن میں سے ایک وجیح اور پاک لڑکا تھا اور دوسرا ایک ذکی غلام تھا۔ سامعین کرام، الہامی پیشگوئی کے اس حصہ یعنی وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام امائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے کو یعنی ان الفاظ کو حضور سامنے بشیر احمد اول پر چشمہ فرما کر اس کے متعلق فرما دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ سنیے، یہ تمام عبارت چند روزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ مہمان وہی ہوتا ہے جو چند روزہ رہ کر چلا جاوے اور دیکھتے دیکھتے رخصت ہو جاوے۔ حضور اسلام آگے فرماتے ہیں ان الفاظ کے بعد، کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بعد کا فکرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ حضور اسلام کے فرمان کے مطابق ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق جو عبارت یا پیشگوئی ہے وہ اس فکرہ سے شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہاں تک۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 تا 102۔ اب ظاہر ہے الہامی پیشگوئی میں 2 وجودوں کا ہی ذکر ہے، ایک وجیح اور پاک لڑکا اور دوسرا ایک ذکی غلام۔ وجیح اور پاک لڑکا تو بشیر احمد اول کی شکل میں پیدا ہو کر پیشگوئی کے الفاظ کے مطابق دوبارہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ اب پیچھے دوسرا وجود یعنی ذکی غلام رہ گیا تھا اور اسی کو حضور السلام نے مسلم موعود قرار دیا اور اسی کے متعلق فرمایا تھا، اور بعد کا فکرہ مسلم موعود کی طرف اشارہ ہے اور اخیر تک اس کی تعریف ہے۔ میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے نزول کے بعد حضور السلام نے دونوں وجودوں یعنی وجیح اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کو ایک پیشگوئی یا ایک وجود سمجھتے ہوئے الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا، اور بریکٹ میں لفظ لڑکا کے الفاظ حضور السلام کے اپنے اتحادی الفاظ ہیں، نہ کہ حضور السلام کے الہامی الفاظ۔ اب وجیح اور پاک لڑکا یعنی بشیر احمد اول کی وفات کے بعد بھی حضور السلام ذکی غلام کو اپنا لڑکا سمجھنے کے قیاس پر قائم ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو، اب سب جماعت جانتی ہے، علماء کرام بھی جانتے ہیں۔ وہ کس طرح میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیں۔ 1 دسمبر 1888 کو سبز اشتہار یعنی حقانی تقریر بر واقعہ وفات بشیر میں فرماتے ہیں، یہ جو ہے میں جو اب حوالے پڑھوں گا سبز اشتہار کے، میں 22 فروری کا جو میرا خطبہ تھا 2013 کا، وہاں پر میں نے ان دونوں جو حوالے ہیں سبز اشتہار کے کافی تفصیلی بات کی ہوئی ہے، لیکن وہ جو میرا خطبہ تھا پروگرام راہ ہدا کے سلسلے میں تھا، میں نے دیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ پھر دوبارہ میں ان کو پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو ان حوالوں کو، کیونکہ یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں جماعت احمدیہ میں، اور ان حوالوں کی طرف پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی حوالے ہیں جس کے مطابق خلیفہ ثانی یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود تھے، جبکہ اس قسم کی کوئی حقیقت یہاں سے ان حوالوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ سنیے یہ حوالے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ، اس طرح مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 179 حاشیہ۔
اسی سب اشتہار میں آگے جا کر حضور صاحب حاشیے میں ہی فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے. یعنی جو 20 فروری 1886 کی جو پیشگوئی ہے الہامی، یہ دراصل پیشگوئی مسلم موعود ہے. اس انسان کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمائی تھی، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیش ہوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. پس مسلم موعود کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی بھی ہے. اور ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے، اور ظاہر تھا اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے. اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارحاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا. یہ جو اس اقتباس کا حوالہ وہی ہے جو پہلا میں پڑھ چکا ہوں، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ. اے میری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سبز اشتہار کے حاشیہ میں ان دونوں حوالوں سے جو ثابت ہوتا ہے سنیے، وہ یہ ہے. پہلی بات، سبز اشتہار کے مذکورہ حوالے میں حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے، ابھی جو میں نے پڑھے ہیں حوالے 2 حضور صاحب کے سبز اشتہار کے، تو پہلے حوالے میں حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی. اس ضمن میں عرض ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بلا شک و شبہ 2 وجودوں کی بشارت دی گئی تھی، یعنی ایک بجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ایک ذکی غلام. ذکی غلام جس کو حضور صاحب نے مسلم موعود قرار دیا ہے، وہ عملی طور پر حضور صاحب کا سلبی لڑکا ثابت نہیں ہوتا ہی نہیں وہ ثابت. اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. بلکہ آپ علیہ السلام کا یہ جو ذکی غلام ہے روحانی فرزند ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے آپ علیہ السلام بذات خود آنسن کے روحانی پسر تھے. لہٰذا حضور السلام کے کلام اور الہام میں تطبیق پیدا کرنے کی خاطر ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم یہ ایمان لائیں اور یقین کریں کہ حضور السلام کی دونوں سعید لڑکوں سے مراد ایک جسمانی لڑکا اور دوسرا روحانی لڑکا تھی. دوسری بات سنیے، اسی حوالے میں حضور صاحب نے آگے یہ جو فرمایا ہے کہ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. الہامی پیشگوئی میں بعد کی یہ عبارت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وکانا امرن مقضیہ تک. الہامی پیشگوئی کے یہ الفاظ یا یہ عبارت دراصل ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق ہے. اور حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صاحب کے یہ الفاظ الہامی نہیں تھے، بلکہ آپ صاحب کا ذاتی اجتہاد تھا، گمان تھا، قیاس تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد ازاں جب یہ دوسرا بشیر یعنی بشیر الدین محمود احمد مورخہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پیدائش کے موقع پر حضور صاحب نے قطعی طور پر یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہی لڑکا مسلم موعود ہے. اگر تو حضور صاحب اس دوسرے بشیر کی پیدائش کے موقع پر یا بشیر ثانی کی پیدائش کے موقع پر یہ فرما دیتے کہ قطعی طور پر یہی لڑکا مسلم موعود ہے، تو پھر ہم سمجھ لیتے کہ یہ الہامی بات تھی جو حضور صاحب نے سبز اشتہار کے حاشیے میں کہی تھی. لیکن اگر دوسرے بشیر کی پیدائش کے موقع پر بذات خود ملہم نے ہی یہ کہہ دیا ہو کہ اس عاجز کے گھر میں بفضل تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف ہونے کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے. اشتہار تکمیل تبلیغ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ. یہ الفاظ حضور صاحب کے وہاں پہ ہیں. تو پھر ملہم کے اپنے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس حضور صاحب کے ان الفاظ سے
یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملہم کے اپنے الفاظ سے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے، یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الہامی نہیں تھے بلکہ آپ علیہ السلام کا ذاتی اجتہاد اور قیاس تھا۔ تیسری بات یاد رکھیں کہ مذکورہ بالا سبز اشتہار کے حوالہ نمبر 2 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مسلم موعود کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسر متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موعود کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ حضور اسلام کی یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ یہ الہامی پیشگوئی دراصل مسلم موعود ہی کے متعلق تھی۔ اس عظیم و شان پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے بطور فرع ضمنی طور پر موعود لڑکے کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے بطور فرع حضور اسلام کے جسمانی لڑکے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ سامعین کرام یاد رکھیں میری اس بات کو۔ تو اس ضمن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ اور بالخصوص حضور اسلام کی سلبی اولاد کی آزمائش کرنا چاہتا تھا، اور وہی ہوئی، اور اسی آزمائش کی بطورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیشگوئی کے متعلق اب کیا ہو چکا ہے جماعت احمدیہ میں۔ چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ اسی حوالے میں حضور اسلام نے مسلم موعود کے بعض الہامی ناموں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مثلا فضل، محمود، بشیر ثانی اور فضل عمر مسلم موعود کے الہامی نام ہیں۔ ان الہامی ناموں کے سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر حضور صاحب نے ان الہامی ناموں میں سے کوئی الہامی نام بطور تفاول اپنے کسی لڑکے کا رکھا بھی ہو اور ساتھ یہ بھی فرما دیا ہو کہ اس لڑکے کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انکشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موعود اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے، تو بھی سامعین یاد رکھیں وہ لڑکا یعنی بشیر الدین محمود احمد محض بطور تفاول نام رکھے جانے سے مسلم موعود نہیں بن سکتا۔ مزید برآں اگر اس بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد حضور اسلام نے اس لڑکے کے متعلق کوئی ایسا انکشاف یہی لڑکا مسلم موعود ہے نہ کیا ہو، یعنی کہا ہی نہ ہو اپنے بعد میں اپنی زندگی میں، اور بلکہ جو انکشافات کیے ہوں وہ اس کے مسلم موعود ہونے کی نفی کر رہے ہوں، تو پھر میں اپنے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا، تو پھر وہ لڑکا خود بخود یا افراد جماعت اسے مسلم موعود کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھیں یہ جو نام ہیں فضل، محمود، بشیر ثانی اور فضل عمر اور مسلم موعود، یہ اس ذکی غلام کے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ بنائے گا وہ ذکی غلام اسی کے یہ نام ہیں۔ بطور تفاول اگر حضور صاحب نے اپنے لڑکوں میں سے کسی کے نام رکھ بھی دیے ہیں تو یہ بطور تفاول رکھے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ انہی کو وہ ذکی غلام بنا دے، لیکن اصل میں یہ الفاظ الہامی جو ہیں اس انسان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جو اس مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق بننے والا تھا یا جس کو خدا تعالیٰ بنانے والا تھا، اس کے یہ الہامی نام ہیں۔ پانچویں بات یاد رکھیں کہ یہ بھی واضح ہو کہ اگر بالفرض حضور صاحب اپنے کسی لڑکے کا بطور تفاول نام رکھنے کے بعد اس لڑکے کے متعلق اپنی کسی تحریر میں یہ بھی فرما دیتے، یہ بڑی امپارٹنٹ بات میں آپ بتانے والا ہوں، اس لڑکے کے متعلق یہ بھی فرما دیتے کہ یہی لڑکا مولود مسعود، مولود موعود یا مسلم موعود ہے، تو بھی حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والا مبشر الہامی کلام اگر حضور السلام کے اس فرمان کی نفی کر رہا ہوتا تب بھی ہوش مندی اور عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم احمدی حضور السلام کے اجتہادی کلام کی بجائے حضور السلام کے الہامی کلام کی پیروی کرتے، کیونکہ حضور السلام نے اپنی تحریر میں بارہا فرمایا ہے کہ میرا کہنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ایک برابر نہیں ہو سکتا، انسانی اجتہاد میں غلطی ممکن ہے لیکن کلام الہی میں ہرگز غلطی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ اسلام فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے آسمانی فیصلہ کی کتابچہ ہے حضور صاحب کا، اس کی 1881 میں یہ شائع ہوا، اور روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پہ حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اتحاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پسر موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس قسم کا کوئی نمونہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرا کہنا اگر میں کہہ بھی دوں کسی بچے کے متعلق وہ خطا ہو جائے تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہے؟ میری بات کو نہ پکڑنا، میں انسان ہوں۔ آگے حضور علیہ السلام ایک دوسرا ان کی کتاب ہے حجت اللہ، یہ کتاب 1897 میں شائع ہوئی تھی، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس لڑکے، یہاں پر اس لڑکے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشیر احمد اول ہے، کو بھی مسعود کہا ہے تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے، اللہ شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض یہ سنیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اتحاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو۔ یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں اور میں اپنے بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں ان پر غور کرنا۔ یہ خود جس پر وہ پیشگوئی مسلم نازل ہوئی تھی اس کے یہ الفاظ ہیں، تو ہم کو حضور صاحب کے الفاظ کی ہدایات کی نصائح کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے ذوم میں کچھ کو کچھ بناتے پھرے۔ اسی سلسلہ میں حضور صاحب اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں، سامعین کرام سنیے، حضور صاحب فرماتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ حضور صاحب کے متذکرہ بالا جو میں نے اقتباسات 2 پڑھے ہیں اور ایک شعر بھی پڑھا ہے، ان سے 2 نتائج برآمد ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے آگے رکھتا ہوں۔ اولاً حضور فرماتے ہیں کہ ملہم کا ذاتی کلام اور اس پر نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا کلام برابر نہیں ہو سکتے، چونکہ انبیاء علیہم السلام بشر ہوتے ہیں، لہذا ان کے کلام میں بھی اتحادی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، ثانیاً کسی نبی کے اتحادی کلام اور اس کے الہام میں اگر کوئی تضاد پیدا ہو جائے تو ہمیں ان دونوں کلاموں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ان کے اس نبی کے جو پیروکار ہوں گے ان کو چاہیے کہ اپنے امام کے الہام اور اس کے اپنے کلام میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ان میں تطبیق پیدا نہ ہو سکے تو ہمیں بہرحال نبی کے الہام کی پیروی کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ وہ احمدی حضرات جو سبز اشتہار کے مذکورہ حوالوں کو جناب خلیفہ ثانی صاحب کی مسلم مودی کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اب انہیں سبز اشتہار کے ان حوالوں کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اب بشیر احمد اول جو تھا وہ تو پیدا ہوا اور 15 ماہ زندہ رہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، خاکسار نے الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق چند حقائق کے ضمن میں دوسری حقیقت یہ بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بجی اور پاک لڑکا کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اور جیسا کہ میں پہلے حضور صاحب کے الفاظ کے ساتھ یہ ثابت کر آیا ہوں کہ الہامی پیشگوئی کے اس حصے کا مصداق بشیر احمد اول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی مخفی مقصد کی تکمیل کی خاطر بشیر احمد اول کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا اور حضور اسلام کو اس کے مسیل کی بشارت دے دی، جیسا کہ حضور اسلام سب اشتہار میں ہی فرماتے ہیں۔ اور حضور اسلام فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے آج پر ظاہر کیا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا جس کا نام معبود بھی ہے، وہ اپنے کاموں میں اولوالعزم ہوگا، یخلق کو من یشاء۔ تذکرہ صفحہ 131، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 179 حاشیہ۔ دوسرا الہام اسی سلسلے میں حضور فرماتے ہیں ایک الہام میں اس دوسرے فرزند کا نام بھی بشیر رکھا،
چنانچہ فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یہ وہی بشیر ہے جس کا دوسرا نام محمود ہے، جس کی نسبت فرمایا کہ وہ اول العزم ہوگا اور حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا۔ یخلق من یشاء، تذکرہ صفحہ 131، مکتوب 4 دسمبر 1888 بنام حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین کرام، اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب سر الخلافہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عربی الفاظ ہیں چھوڑ کر میں اردو ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ یہ جو الفاظ ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سر الخلافہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب ہے، اور روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 381 پر یہ جو الفاظ ہیں میں ترجمہ پڑھوں گا، یہ وہاں پہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تذکرہ صفحہ 130 پہ۔ ترجمہ ان الفاظ کا یہ ہے: میرا ایک لڑکا جس کا نام بشیر احمد تھا، شیر خارگی کے ایام میں فوت ہو گیا، اور حق یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ اور خشیت الہی کے طریق کو اختیار کر لیا ہو ان کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے۔ کون؟ بشیر احمد اول واپس دیں گے، یعنی اس کا مثیل عطا ہوگا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا بیٹا عطا کیا۔ وہ جو عربی الفاظ ہیں اس میں جو الہام ہے وہ یہ ہے کہ انا نردہ الیک تفضلا علیک، کہ ہم محض اپنے فضل اور احسان سے وہ تجھے واپس دیں گے، یعنی اس کا مثیل دیں گے۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، چنانچہ اسی بشارت کے تحت پھر مثیل بشیر احمد اول یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہو کر ماؤد بجی اور پاک لڑکا سے متعلقہ فروئی یا ضمنی الہامی پیشگوئی کے مصداق بنے ہیں۔ بطور خلیفہ ثانی ان کا 52 سالہ دور خلافت اور اس دوران جماعتی ترقی اور کارنامے وغیرہ ان کے مثیل بشیر احمد اول ہونے کا ثبوت ہیں، نہ کہ ذکی غلام مسیح الزماں یا پسر موت یا مسلم موت۔ حضور اسلام کے بقول جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت، راہ حیا یہی ہے۔ اب اگلا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا اصل نشان، جس کے متعلق یہ پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس اصل نشان یعنی ذکی غلام کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا کیا معاملہ ہے؟ مبشر اور معوذ ذکی غلام مسیح الزماں، سامعین کرام، جس کو حضور صاحب نے پسر موعود اور مسلم موعود کے نام دیے ہیں، اس کی حقیقت کے متعلق خاک سر آئندہ کسی خطبہ جمعہ میں آپ سب کو بتائے گا، وہ مضمون آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اب میں ایک بار پھر خطبہ کے شروع میں اٹھائے گئے 4 سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ یہ 4 سوال یہ تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلے میں پہلا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ایک وجود کی بشارت دی تھی یا کہ ایک سے زیادہ یعنی 2 وجودوں کی؟ اب ثابت ہو گیا ہے، میں نے حضور صاحب کے اپنے کلام سے بھی ثابت کر دیا ہے، حضور صاحب کے اپنے دوسرے الہاموں سے بھی ثابت کر دیا کہ یہ 2 وجود تھے، ایک لڑکا اور ایک غلام۔ دوسرا سوال اہم یہ تھا کہ اگر اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 2 وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام کی بشارات دی تھیں، تو کیا یہ دونوں وجود حضور صاحب کے سلبی لڑکے تھے؟ اور کیا یہ آپ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ میں بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ وجی اور پاک لڑکا حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہوا، بشیر احمد اول کے طور پر اللہ نے اس کو اٹھا لیا، وفات دے کر اس کے بدلے میں بشیر ثانی کی بشارت دے دی۔ اور بشیر ثانی کون تھا؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد، جو پیش گوئی مسلم موعود کے ضمنی حصہ یا فروئی حصہ کے مصداق بعد ازاں بنے۔ دوسرا نشان جو تھا وہ ذکی غلام ہے، وہ حضور صاحب کے میں ابھی ضمن بتا دیتا ہوں آپ کو، آئندہ بتاؤں گا کہ وہ حضور صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تھا ہی نہیں آپ علیہ السلام کا سلبی لڑکا۔ تیسرا سوال جو ہے اس سلسلے میں یہ تھا کہ ان دونوں وجودوں یعنی وجی اور پاک لڑکا اور ذکی غلام میں سے کس وجود کو حضور صاحب نے مسلم موعود کا خطاب دیا تھا؟ میں بار بار بتا چکا ہوں حضور صاحب کے الفاظ پڑھ کے آپ لوگوں کے آگے
کہ حضور سامنے ذکی غلام کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے موعود ہے، اور اس کے متعلق جو پیشگوئی ہے حضور صاحب فرماتے ہیں اس کے ساتھ فضل ہوگا جو اس کے آنے کے ساتھ ہوگا وغیرہ وغیرہ، آخر تک پیشگوئی مجھ سے موعود کے اس کا جو ہے مجوزہ جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے کام لینے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مفصلاً اس پیشگوئی میں بیان فرما دیے ہوئے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ اگر ذکی غلام حضور صاحب کا کوئی لڑکا نہیں تھا تو کیا اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کے سلسلے میں بھی حضور علیہ السلام سے کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ وہ ذکی غلام کو آئندہ زمانے میں حضور السلام کی صلب میں سے ہی کھڑا کرے گا؟ میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1908 میں اپنے رسالہ تشییع الاذہان میں یہ بات اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو بھائی ہیں تینوں زندہ پیشگوئی مجھ سے موت کے مصداق نہیں ہیں۔ یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، اور یہ انہوں نے کہا تھا اس اپنی مضمون میں کہ یہ جو شخص ہے آئندہ زمانے میں حضور السلام کی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے پیدا ہوگا۔ تو یہ سوال چوتھا جو ہے اسی سلسلے میں ہے کہ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی طرح ذکی غلام کے سلسلے میں بھی اپنے برگزیدہ بندے سے یہ کوئی ایسا وعدہ کیا تھا کہ یہ ذکی غلام میں تیری نسل میں سے پیدا کروں گا؟ میں بتا دیتا ہوں کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں آئندہ یہ باتیں ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کے آگے کہ بشیر الدین محمود نے اپنے گمان کے تحت یہ بات کہی تھی اپنے اس مضمون میں 1908 کے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا صاحب السلام کے الہام سے کوئی ایسا وعدہ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ یہ ذکی غلام کی پیشگوئی حضور السلام کی جماعت کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان باتوں کا انشاءاللہ میں آئندہ خطبات میں ذکر کروں گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پیشگوئی مسلم موت کی حقیقت کو سمجھنے میں آپ سب کی مدد فرمائے، اور آپ سب بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست ہے کہ اس پیشگوئی کو آپ سب اپنی انا اور ضد کا موجب نہ بنانا، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے سال ہا سال تک اس پیشگوئی کے سلسلے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے موعود غلام حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی جو غرض و غایت تھی، اس کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 جگہوں پر یعنی سورہ توبہ، سورہ فتح اور سورہ صف میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو غلبہ دین نے اسلام کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسے غلب کر دے، گو مشرکوں کو یہ بات بری ہی لگے۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت دین اسلام کے غلبے کا یہ وعدہ ہماری زندگیوں میں پورا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خاکسار اپنے خطبہ کا اختتام افلاطون کے ایک خوبصورت جملے پر کرتا ہے، وہ کہتا ہے بچے اگر اندھیرے سے ڈر جائیں تو تعجب نہیں، لیکن بالغ روشنی سے ڈرنے لگے تو یہ حیرت کی بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.